آج آپ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اس واقعے کی مختصر تفصیل سماعت کریں گے۔ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضر موت کے درمیان یمن کا ایک ریگستان ہے جس کی لمبائی چوڑائی مفسرین نے لکھی ہے 3,00,000 مربع میل، اور یہ صحرا اتنا گہرا ہے اور اس کی ریت اتنی باریک ہے کہ وہاں پر آج بھی کوئی بڑے سے بڑا سیاح بھی جرت نہیں کرتا داخل ہونے کی، کہ جو چیز بھی اس میں گرتی ہے یا جاتی ہے وہ دھنستی چلی جاتی ہے۔ تو اس علاقے میں یہ قوم آباد تھی اور بڑی جسامت والے یہ لوگ تھے اور بڑے طاقتور لوگ تھے یہ، تو یہ اس میں رہتے تھے اور انہوں نے اس صحرا کو فسق و فجور سے بھر دیا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے بت پرستی شروع کر لی، اور ان کے ایک بت کا نام سمود، ایک کا نام ہبا اور ایک کا نام ہبار، اس طرح کے نام ملتے ہیں۔ انہوں نے جب بت پرستی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا، جو انہی کی طرح جسامت والے تھے، بڑے قداور تھے، گھنی داڑھی تھی، لیکن تھوڑے سے متوسط خاندان سے تھے۔ تو آپ نے جب ان کو فسق و فجور سے روکا اور ان کو تبلیغ فرمائی کہ تم بت پرستی چھوڑ دو، تو انہوں نے جب انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت نازل فرمائی کہ 3 سال کے لیے ان پر بارش کو بند کر دیا، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر ان کے اندر بے اولادی کی جو بیماری تھی وہ بھی بڑھ گئی، قوت باہ سے محروم کر دیے گئے۔ تو آپ نے انہیں پھر تبلیغ فرمائی کہ تم استغفار کرو، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اللہ پاک توبہ کرنے سے بارش بھی عطا فرمائے گا اور تمہاری قوت باہ کو بھی بڑھا دے گا۔ تو جب یہ باتیں ہوئیں تو انہوں نے یہ بات نہ مانی، تو جو لوگ ایمان لائے آپ پر ان میں ایک شخص مرثد بن سعد وہ بھی تھے، لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، کہ ان کے ساتھ بھی ملتے تھے تو اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ اس قوم پر جب یہ 3 سال کی مصیبت نازل ہوئی تو ان کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو وہ ایک وفد کو بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں بھیجتے کہ جا کے حرم کعبہ میں دعا کرو تو اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ بت اس کے نمائندے ہیں اور بت ہمارے مددگار اور مشکل کشا ہے۔ لیکن جب کوئی بڑی مصیبت پڑتی تھی اور حال نہیں ہوتی تھی تو وہ پھر اپنے وفد کو بھیجتے تھے کہ بیت اللہ جا کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ تو ان وفد میں مرثد بن سعد جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے صحابی تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، وہ بھی اس وفد کا حصہ بنے اور بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے تو مکہ مکرمہ میں معاویہ بن بکر، تو اس نے اپنی حویلی میں اس وفد کو ٹھہرایا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قوم عاد کے اندر معاویہ بن بکر اس کا ننہال تھا، نانکے اس کے تھے، اس لیے اس نے اس وفد کی عزت و تکریم کی، ان کی میزبانی اس نے اپنے حصے لے لی، اور اس نے ان کو بڑے اعلیٰ کھانے پیش کیے، ان کو ناچنے گانے والیاں پیش کی۔ اب یہ 3 لوگوں کا جو وفد تھا، ایک قیل نامی شخص تھا، ایک مرثد بن سعد، تیسرے کا نام تفاسیر میں نہیں ملتا، تو یہ تینوں جب اس حویلی میں ٹھہرے، اچھے کھانے ملے، گانے باجے والیاں ملیں، تو یہ اسی شراب میں اور گانے باجے والیوں میں مصروف ہو گئے، اور مہینہ گزر گیا تو انہوں نے حرم میں جانے کی زحمت نہ کی۔ معاویہ بن بکر اس نے سوچا کہ اگر میں ان کو کہوں کہ تم آئے کدھر ہو اور تم ادھر دل لگا بیٹھے ہو تو یہ سمجھیں گے شاید ہمیں میزبانی سے محروم کر رہا ہے اور ہم سے یہ بیزار ہو چکا ہے یا ہمارا بوجھ اس پر پڑ رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک گانے والی کو ایسے اشعار لکھ کر دیے کہ اس میں قوم عاد کی اس مصیبت کا ذکر تھا جس کے لیے یہ دعا کرنے آگے ہوئے تھے۔ گانے والی نے وہ اشعار جو تھے وہ اپنے گانے میں گائے، تو پھر اس وفد کو یاد آیا کہ ہم تو اپنی قوم کے لیے دعا کرنے ہوئے آئے ہوئے ہیں، تو ہم تو ادھر پھنس گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حرم مکہ میں جاتے ہیں اور بیت اللہ میں دعا کرتے ہیں۔ جب یہ تینوں بیت اللہ شریف میں آئے تو یہاں آ کر انہوں نے دعا کی، تو اس وقت
مرسد بن سعد جو کہ حضرت ہود کے صحابی تھے اور اپنے ایمان کو ابھی تک انہوں نے چھپایا ہوا تھا، تو انہوں نے اس وقت اس وفد سے کہا کہ تمہاری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہیں لاؤ گے، جب ان کو نبی تسلیم نہیں کر لو گے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کر لو گے، اس وقت تک اللہ تم سے یہ مصیبت دور نہیں کرے گا، تمہاری قوم اسی میں پھنسی رہے گی۔ تو انہوں نے مرسد بن سعد کو وہیں پہ چھوڑا اور بیت اللہ میں جب دعا کی تو روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے 3 بادل آئے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ یہ 3 بادل آئے اور ان سے یہ آواز بھی آئی کہ اے قیل، ان تینوں میں سے ایک چوز کر لو، ایک کا انتخاب کر لو کہ تم نے کس بادل کو اپنی قوم پر برسنے کے لیے پسند کرنا ہے۔ تو قیل نامی جو شخص تھا اس نے دیکھا کہ سیاہ بادل جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ پانی ہوتا ہے، جب یہ جا کے ہماری قوم میں برسیں گے تو ہمارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ جب وہ بادل وہاں پہنچا تو اس سے پانی نہیں بلکہ تیز ہوا چلی، اور اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کے اونٹ اور آدمی جو تھے، انسان جو تھے، وہ اڑ کر کہیں سے کہیں چلے گئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ قوم اپنے جو بنائے ہوئے مضبوط قلعے تھے، مکانات تھے، اس کے اندر داخل ہو گئی، لیکن ہوا کی شدت اتنی تھی کہ اس نے وہ دروازے بھی اکھاڑ دیے اور وہیں پہ وہ ہلاک ہو گئے۔ جب وہ ہلاک ہو گئے تو حضرت ہود علیہ السلام کو تو اللہ نے فرما دیا تھا، آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر پہلے ہی جنگل میں نکل چکے تھے۔ تو جب ان کی لاشیں بکھر گئیں تو اللہ پاک نے پھر سیاہ پرندے آسمان سے بھیجے، انہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام پھر جب عذاب ختم ہوا تو وہاں سے ہجرت کر کے پھر مکہ مکرمہ میں آ گئے، اور راستے میں پھر آپ نے وہاں پہ اپنی قوم سے خطاب کیا اور وہ یہی کہا کہ میں تمہیں جو تبلیغ کرتا تھا اور جس عذاب سے ڈرایا کرتا تھا، کیا وہی تمہیں آن نہیں پہنچا؟ تم نے میری بات نہ مان کر اپنا نقصان کیا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آپ مکہ مکرمہ آ گئے اور مرسد بن سعد کو بھی ملے، اور پھر ساری زندگی مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ کا وصال بھی مکہ میں ہی ہوا اور وہیں پہ آپ کی قبر مبارک بنی۔ تو یہ مختصر واقعہ تھا قوم عاد پر عذاب نازل ہونے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے واقعات سن کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔